محتشم سامعین و حاضرین، دور حاضر فتنوں کا دور ہے۔ ہر آنے والے دن میں ایک نیا فتنہ اٹھتا ہے۔ نبی رحمت جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی فرمائی تھی کہ فتنے ایسے آئیں گے جیسے بارش برستی، شاید اسی دور کے بارے میں کہا گیا۔ اس تمہید کا مقصد یہ ہے، ایک صاحب میڈیا کے بڑے پسندیدہ ہیں، ان کا ایک کلپ وائرل ہوا ہے اور کافی لوگوں تک وہ پہنچا ہے اور کچھ لوگ بڑے پریشان بھی ہوئے۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ جمعہ کی نماز فرض ہی نہیں ہے۔ کیسا فتنہ ہے، جمعہ کی نماز فرض ہے ہی نہیں، اور یہ ریاست کا حق ہے، بلکہ اسلامی ریاست کا حق ہے۔ اگر کہیں اسلامی ریاست نہیں ہے تو وہاں جمعے کا کانسیپٹ ہی ختم۔ جہاں پر اسلامی مملکت نہیں ہے وہاں جمعہ ہے ہی نہیں، اور اسلامی مملکت میں بھی یہ ریاست کا حق ہے۔ ریاست اگر اس حق کو پورا نہیں کرتی تو پھر جمعہ نہیں ہے۔ آپ اگر جمعہ پڑھنا چاہیں تو گناہ گار نہیں ہیں، لیکن چھوڑیں تو بھی گناہ گار نہیں ہیں۔ آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں تو ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس طرح کے نام نہاد سکولرز کی طرف سے آتی رہتی ہیں، کیونکہ یہ انسان کی طبیعت ہے، انسان کا مزاج ہے کہ جس چیز میں اس کو چھوٹ ملے، آسانی ملے، وہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اور صرف ہمارے پاکستان کا میڈیا نہیں، پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ مذہب کے خلاف چلتا ہے، چاہے وہ عیسائی ممالک ہوں یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے ممالک ہوں۔ ہر ملک کا میڈیا جو ہے، مین سٹریم میڈیا، وہ ان لوگوں کو زیادہ دکھاتا ہے جو مذہب کے خلاف بات کرتے ہیں، اس کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ خیر، اس پر کسی دن ہم الگ سے بات کریں گے، میڈیا کی ذمہ داریوں اور کوتاہیوں کے حوالے سے۔ آج مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جمعہ واقعی فرض ہے۔ یہ بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی مجھے۔ وہ کلپ جتنا اس نے مضبوط انداز سے اس نے اپنا موقف بیان کیا، مجھے فیل ہوا کم از کم میں اپنے ان نوجوانوں تک یہ میسج پہنچاؤں کہ جمعہ واقعی ہم پر فرض ہے اور اس کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ پہلے ایک بات یہ سمجھیں، اس میں کہا یہ گیا ہے کہ جمعہ کا اہتمام کرنا ریاست کا حق ہے، تو ریاست اگر یہ حق نہیں نبھا رہی تو ہم پر جمعہ لازم نہیں ہے۔ تو میں عرض کروں، حق کا فرض کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے۔ ہم عام طور پہ بولتے ہیں نا، حقوق و فرائض، حقوق و فرائض، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا فرض ہے۔ تو حق اور فرض کو سمجھنے کے لیے ایک مثال میں عرض کرتا ہوں۔ مثلاً والدین کی اطاعت کی جائے، یہ والدین کا حق ہے۔ والدین کی فرما برداری کی جائے، یہ والدین کا حق ہے، لیکن اولاد کا یہ حق نہیں ہے کہ والدین کی اطاعت کرے۔ اولاد کا فرض ہے والدین کی فرما برداری کرے۔ اب ہم اگر کہیں کہ اولاد کا حق ہے کہ وہ والدین کی اطاعت کرے تو یہ بات غلط ہوگی۔ یہ حق والدین کا ہے، اولاد کی یہ ذمہ داری ہے، اولاد کا یہ فرض ہے۔ یہ کہنا کہ جمعہ کا اہتمام کرنا ریاست کا حق ہے، یہ بات ہی غلط ہے۔ ریاست کا حق نہیں ہے کہ وہ اہتمام کرے، یہ تو عوام کا حق ہے، یہ مسلمانوں کا حق ہے کہ ان کے لیے ریاست ایسا اہتمام کرے جہاں وہ اطمینان کے ساتھ نماز جمعہ ادا کر سکیں۔ ریاست کا حق نہیں، ریاست کا فرض ہے، یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے۔ تو ایک تو اس ٹرم کو، اس اصطلاح کو سمجھیں، اس اصطلاح کو الٹ کیا گیا ہے کہ یہ ریاست کا حق ہے۔ ریاست کا حق نہیں، اس کا فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اب ایک طرف منطقی دلائل ہیں، دوسری طرف قرآن کریم ہے۔ اب ہمیں جو اصول بار بار سمجھایا گیا، شروع سے بتایا گیا اور ذہن میں بٹھایا گیا، وہ اگر ہم چھوڑیں گے تو ہم گمراہ ہوں گے۔ سب سے پہلا ذریعہ
جس پر ہم نے اعتماد کرنا ہے، اور سب سے مضبوط چیز اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تیسرا درجہ ہے اجماع امت کا۔ ایک مسئلہ ہے قرآن کریم میں تو نہیں ہے، حدیث مصطفیٰ میں نہیں ہے، لیکن امت کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کو ایسے کیا جائے، تو امت کے اسلاف اکابرین کے اتفاق سے یہ بھی ایک اصول ہے۔ چوتھا اصول جس سے ہم مسائل کا استنباط کریں گے وہ اصول ہے قیاس۔ قیاس کیا ہوتا ہے؟ مختصراً عرض کروں، ایک مسئلہ ہے، ہمیں قرآن کریم سے بھی نہیں مل رہا، حدیث مصطفیٰ میں سے بھی نہیں مل رہا، اجماع امت میں سے بھی نہیں مل رہا، تو اب کیا کریں گے؟ اب مجتہد لوگ، فقیہ، بڑے عالم لوگ جو ساری باریکیوں کو سمجھتے ہیں، مسائل کو سمجھتے ہیں، وہ اس مسئلے پر غور و خوض کریں گے۔ وہ کہیں گے اگرچہ قرآن و حدیث اور اجماع امت میں نہیں ہے، لیکن اس جیسا مسئلہ ان تینوں اصولوں میں سے کسی اصول کے اندر موجود ہے، یا قرآن کریم میں، یا حدیث میں، یا اجماع امت میں، تو چونکہ وہ مسئلہ اس جیسا ہے تو جیسا اس پر عمل ہے ویسا ہی ہم اس پر بھی عمل کریں گے۔ اس کو ہم کہتے ہیں قیاس۔ اب یہ چار اصول ہیں جن پر ہماری ساری شریعت چلتی ہے۔ ایک طرف یہ چار اصول اور ان کی درجہ بندی، سب سے نیچے قیاس، پھر اجماع امت، پھر حدیث، پھر قرآن۔ ایک طرف یہ چاروں اصول ہیں ترتیب کے ساتھ۔ اب نیچے والے اصول سے کوئی چیز ثابت ہوئی ہے اور اوپر والا اصول اس کے خلاف ہے تو ہم نیچے والے اصول کو چھوڑ دیں گے۔ قرآن کریم کے خلاف اگر قیاس آ رہا ہے نا تو قیاس کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ کتاب اللہ سب سے مضبوط سورس ہے۔ حدیث مصطفیٰ کے خلاف کوئی چیز آ رہی تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، حدیث مصطفیٰ کو پکڑ لیں گے۔ تو یہ سب سے اوپر اصول قرآن کریم کا ہے۔ اب ان چاروں اصولوں سے ہٹ کر اگر کوئی یہ اپنی عقل سے بات کہے کہ میری رائے یہ ہے، میری تحقیق یہ ہے، تو ہم کہیں گے جناب محترم آپ کی تحقیق کو ہم سلام پیش کریں گے اگر وہ ان چاروں اصولوں کے مطابق ہوگی۔ اگر ان چاروں اصولوں کے خلاف ہوگی تو ہم اس تحقیق پر عمل نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے کلمہ محمد رسول عربی کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب نماز جمعہ کے دن اذان دی جائے تو ذکر خدا کی طرف دوڑو۔ فاسعوا، دوڑو، صرف جاؤ نہیں، ذوق شوق سے دوڑو۔ وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو یہاں سے نماز جمعہ ہم پر فرض کیا جا رہا ہے، بلکہ یہاں سے یہ مسئلہ معلوم ہو رہا ہے کہ جب اذان ہو نماز جمعہ کے لیے، دوسری اذان، کیونکہ پہلی اذان رسول اللہ کے دور میں نہیں تھی، تو جب یہ آیت اتری تو دوسری اذان اس سے جو عربی خطبہ سے پہلی والی اذان ہے اس کا ذکر ہے۔ تو جب دوسری اذان ہو جائے اس وقت خرید و فروخت کرنا گناہ ہے۔ آپ ڈیل کر رہے ہیں، سودا کر رہے ہیں، اذان ہو فوراً سب چھوڑ دو اور دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، مسجد میں حاضر ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، تمہارے افضل دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے، اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں انتقال کیا، اسی میں نفخہ اور اسی میں صعقہ ہے۔ نفخہ پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا، جب سب لوگ مر جائیں گے، یہ نفخہ ہے، اور پھر سور پھونکا جائے گا جب سب لوگ زندہ ہوں گے، مٹی سے ساری ہڈیاں ریزے مل جائیں گے اور سب لوگ پورے اپنے جسم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، تو یہ صعقہ ہے۔ جب قیامت ہوگی یعنی موت آئے گی سب کو، وہ بھی جمعہ کا دن ہوگا، اور جتنے سال اللہ تعالیٰ رہے سب پر موت غالب رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، کون ہے بادشاہ؟ ہاں بادشاہ کون ہے؟ بادشاہی کے دعوے کرنے والے سب مرے ہوں گے، وہ غرور سے سینہ تان کے چلنے والے سب خاک میں ملے ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں کوئی جواب دینے والا ہوگا ہی نہیں،
لمن الملک اليوم، اللہ تعالیٰ پھر خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، اللہ ہے جو واحد ہے جو قہار ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوگا، زندہ کیا جائے گا، انہیں حکم ہوگا چلیں سور میں پھونکے، وہ صاعقہ ہے، پھر سب لوگ زندہ ہوں گے۔ فرمایا یہ بھی جمعہ کا دن ہے، یہ بھی جمعہ کا دن ہے، اس دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جب آپ کا انتقال ہو چکا ہوگا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، یعنی جمعہ کے دن جب تم درود پڑھتے ہو تو وہ مجھ پر پیش کیا جائے گا اور میں اپنی قبر میں مردہ نہیں حیات ہوں گا، درود مجھ تک پہنچے گا۔ تو جمعہ کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ بھی فرمایا کہ اس میں ایک ساعت ایسی ہے، ایک ساعت جمعہ میں ایسی آتی ہے جو دعا مانگی اللہ قبول کرتا ہے۔ اچھا، اس پر بہت ساری احادیث ہیں، اس ساعت کے بارے میں کئی روایات ہیں، اس پر کسی دن بات کریں گے، لیکن جو سب سے زیادہ علماء نے اختیار کیا ہے جس حدیث کو، وہ ہے کہ جب عربی کا خطبہ شروع ہو جائے، عربی کے خطبہ سے لے کر نماز جمعہ کے ختم ہونے تک، یہ جو ساعت ہے، بعض نے دونوں عربی کے خطبوں کے درمیان والی ساعت کا بھی کہا ہے، بعض نے عصر کے وقت کا بھی کہا ہے، کئی روایات ہیں۔ ایک ساعت ایسی ہے اس میں جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، حرام کے سوا، یعنی کوئی غلط چیز کی دعا نہ مانگی جائے، یہ بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر جمعہ کی رات کو مرنے والے کی بھی فضیلت حضور نے بیان فرمائی، فرمایا جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا اللہ اسے فتنہ قبر سے بچا لے گا۔ اور اس میں اور بھی احادیث ہیں، فرمایا قبر میں اس کو عذاب نہیں ہوگا، محشر کے دن اس سے سوال نہیں ہوگا، بغیر حساب کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، کیا عظیم الشان دن ہے، کیا رحمتوں برکتوں والا دن ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل دن ہے، عید الفطر عید الاضحیٰ سے بھی افضل دن ہے، یہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ابن ماجہ نے اس کو لکھا ہے۔ فضائل نماز جمعہ پر بھی ایک مضمون ہے، لیکن میں جمعہ چھوڑنے کی وعید پر مختصر بات عرض کر رہا ہوں بس آخر میں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ابن ماجہ اور نسائی میں بھی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آئیں گے یا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ کیا مطلب؟ جمعہ چھوڑنے والوں جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ، نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ اب مہر کا معنی ایک تو سٹیمپ ہوتا ہے نا، اور ایک مہر اور بھی ہوتی ہے، آپ نے شاید وہ ڈاک خانے کے کسی خط میں دیکھا ہو، اس کو سیل لگا کر ایک پلاسٹک گرم کر کے اس کے اوپر اس کی سٹیمپ لگاتے ہیں، تو وہ سٹیمپ بھی بن جاتی ہے، وہ سیل بھی ہوتی ہے۔ جیسے ہم کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں سیل بند، مہر بند، تو جو چیز مہر بند ہو، سیل بند ہو، اس کے اندر نہ کچھ ڈالا جا سکتا ہے نہ اس میں سے نکالا جا سکتا ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو جمعہ کو چھوڑتا ہے اس کا دل سیل کر دیا جاتا ہے، اب اس میں نور داخل نہیں ہوتا اور گناہوں کی غلاظت نکلتی نہیں ہے۔ یہ حضور کا ارشاد ہے، اور کثیر محدثین اس کو روایت کر رہے ہیں، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا، پھر غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا جو 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ ایک جگہ فرمایا جو 3 جمعے بلا عذر چھوڑے وہ منافق ہے، اور ایک جگہ فرمایا جو 3 جمعے پے در پہ چھوڑے اس نے اسلام کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ یہ یوم جمعہ بڑا اہم دن ہے، کوشش کیا کریں جلدی آنے کی۔ حضور کا ارشاد ہے جو سب سے اول وقت میں آئے گا اس کو اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب، جو اس کے بعد آئے گا اس کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب، جو اس کے بعد آئے گا اس کو بکرا، جو اس کے بعد آئے گا اس کو مرغی، جو اس کے بعد آئے گا اس کو انڈا،
اور فرمایا جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جائے تو پھر فرشتے اپنی فائلیں لپیٹ لیتے ہیں. اب وہ جو ایکسٹرا ثواب والا معاملہ تھا نا وہ اب کلوز ہو جاتا ہے. اس حدیث کی روح سے علماء نے فرمایا وہ جو امام خطبے کے لیے بیٹھے اس سے مراد عربی کا خطبہ ہے, عربی کا خطبہ ہے. ہم نے اذان اول کو اس لیے موقوف کیا ہے تاکہ ہمارے جتنے بھی احباب آئیں خطاب میں جو شریک ہوں گے وہ تو ہوں گے ہی, لیکن جو خطاب کے بعد بھی آئے جب اذان اول میں وہ آ جائے گا تو انشاءاللہ اول وقت میں آنے کا ثواب مل جائے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.